وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، یعنی وہ وقت اللہ فرما رہے کہ وہ وقت بڑا قابل ذکر ہے کہ جب ہم نے ملائکہ کو حکم دیا، فرشتوں کو، کہ اسجدوا لآدم، کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کان من الجن، اور وہ جنات میں سے تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس جو تھا یہ جنات میں سے تھا۔ ہمارے ہاں عام طور پر ایک بات مشہور ہے کہ شیطان جو ہے وہ فرشتوں میں سے تھا، تو شیطان فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ شیطان جنات میں سے تھا، اور جنات کی سرشت میں نافرمانی موجود ہے انسانوں کی طرح، فرشتوں کی سرشت میں سرے سے نافرمانی کا تصور ہی موجود نہیں ہے، وہ نافرمانی کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ قرآن نے کہا لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ جو کچھ یعنی جو ان کو حکم دیا جائے اس کی نافرمانی وہ نہیں کرتے۔ البتہ کہتے ہیں کہ جن جو ہے یہ ابلیس جو ہے اصلاً تو خلقت کے اعتبار سے تو جن تھا، اس لیے کہ اس کی تخلیق بھی آگ سے ہوئی ہے، اور البتہ عبادت میں ترقی کرتے 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 ایک طرح سے فرشتوں کے زمرے میں شامل ہو گیا تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں کوئی انسان بہت نیک ہو جائے، بہت زیادہ عبادت گزار ہو جائے تو ہم اس کو فرشتہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلانا شخص بڑا فرشتہ سیرت آدمی ہے، فرشتوں جیسا اس کا مزاج ہے، اس کی شکل فرشتوں جیسی ہے، نیکی کی وجہ سے تقوی کے جو اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا کہ پیدائش کے اعتبار سے، خلقتاً تخلیق کے اعتبار سے جن تھا، مگر عبادت گزاری اور کثرت اطاعت کی وجہ سے اور فرشتوں کی طرح شمار ہوتا تھا، جیسے فرشتوں کے گروپ میں شامل ہو گیا تھا۔ تو واضح لکھا ہے کان من الجن، جنات میں سے تھا شیطان۔ ففسق عن امر ربی، بھاگا وہ اپنے رب کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اس نے خروج کیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے وہ بھاگا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو۔ اچھا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ کیا پھر تم اب اس کو، یعنی شیطان کو اور اس کی اولاد کو، ذریتہ اس کی اولاد کو، اولیاء، تو تم کیا اس کی اولاد اور شیطان کو افتتخذونہ اولیاء اس کو دوست بناتے ہو، من دونی مجھے چھوڑ کر، وہم لکم عدو اور وہ تو تمہارے دشمن ہیں۔ یہ دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک یہ کہ انسان شیطان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور شیطان کی اولاد کا ذکر ہے، ذریت اولاد کو کہتے ہیں۔ دو معنی اس کے مفسرین نے کیے ہیں، ایک معنی یہ کیا کہ شیطان کی واقعتاً اولاد ہے، اور اس کی تائید ایک اس حدیث سے ہوتی جس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان انڈے دیتا ہے اور اس کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں اس کے، اور کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ شیطان کی اولاد نہیں ہے، لیکن شیطان کے اور جتنے بھی لوگ جو انسان، جو جن یا جو بھی شیطان کی معاونت کر رہے ہوتے ہیں وہ گویا شیطان کی اولادیں ہیں، لیکن شیطان کی اولاد ہونا کوئی بعید بات نہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان اپنے سارے بچوں کو کہ اس نے اپنا ایک تخت ایک جزیرے کے اوپر لگایا ہوا ہے پانی میں، اور وہاں وہ اپنے سارے چیلو چانٹو اولاد کو، بچوں کو پوری دنیا میں بھیجتا ہے اور انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور جب وہ چلے جاتے ہیں اور اپنا اپنا کام کرتے ہیں، پھر وہ واپس آتے ہیں تو ان سے وہ کارگزاری سنتا ہے۔ تو مختلف لوگ اس کو بتاتے ہیں، وہ جو اس کے چیلے چانٹے اور اولاد وغیرہ، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلان سے یہ کام کرا لیا، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کام کرا لیا، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کام کرا لیا۔ تو یہ ہر ایک کی سنتا ہے، تو ایک اس میں سے آ کر کہتا ہے
کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دی، ان کے دلوں کے اندر نفرت ڈال دی، ان کے درمیان اختلاف اور انتشار ڈال دیا، تو اس پر شیطان جو ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور وہ اس کو خاص طور پر سینے سے لگاتا ہے اور اس اپنے چیلے چانٹے یا اپنے اولاد میں سے کسی کی بہت حوصلہ افزائی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اصل کام تم نے کیا، تمہارا کام سب سے زبردست ہے کہ تم ایک گھر توڑ آئے ہو۔ اور کیونکہ شیطان یہ جانتا ہے کہ اس ناچاقی اور اس اختلاف اور اس انتشار جو گھر میں جب پیدا ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، وہ کتنے گناہوں کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ اس سے جو غیبتوں کا، چغلیوں کا، قطع رحمیوں کا، اور پھر اس کے بعد اولاد کی بربادی کا، اس کے بعد ایک پورے گھرانے کے بکھر جانے کا، ہر قسم کی وحدت اور اتحاد و اتفاق کی فضا ختم ہو جانے کا، پھر وہ لڑائی ایک دو بندوں سے نکل کر دو خاندانوں میں چلے جانے کا، دو خاندانوں سے بسا اوقات اس کا نکل کر دو قبیلوں میں چلے جانے کا، اور بھائی کو بھائی سے اور بہن کو بہن سے جدا کر دے۔ یہ اتنا کچھ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کی جڑ وہ ابتدائی ناچاقی ہوتی ہے، وہ شروع میں جو ناچاقی ہو گئی، اس پر وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ شیطان ان گناہوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جن گناہوں کی دم ہو لمبی، یعنی جو چلتے رہیں۔ جیسے ایک چیز جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں کہ وہ صدقہ جاریہ ہے، ایسے ہی ایک چیز ہے جو گناہ جاری ہے۔ وہ گناہ جس کے کانسیکوینسز، جس کے نتائج، اثرات جتنے دور تک چلیں اتنا شیطان کو وہ اور شیطان اس بارے میں بڑا ویل کیلکولیٹڈ اوپینین رکھتا ہے۔ اس کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ ون ٹائم گناہ ہے، اس کی آگے نظام نہیں چلے گا اس سے، تو وہ اس گناہ کو جس نے کرا دیا اس پر وہ بہت زیادہ خوش نہیں ہوتا، کہتا چلو ایک ون ٹائم گناہ ہے، یہ بندہ توبہ کر لے گا، چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ گناہ تو ایسا ہونا چاہیے جو 24 گھنٹے ہوتا رہے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ وہ گناہ اپنے انڈے بچے دیتا رہے، پھیلتا پھلتا پھولتا رہے، بڑھتا رہے، اپنا شکنجہ ایک شخص کے گرد نہیں بلکہ پوری انسانیت کے گرد وہ اپنا مضبوط کر لے۔ اس لیے شیطان کو سب سے زیادہ جس چیز سے توقع ہو سکتی ہے وہ کفر کا نظام ہے، نظام کفر، جہاں سسٹم ہی اللہ تعالیٰ سے بغاوت پر تشکیل دے دیا جائے۔ اب اس سسٹم کے تحت زندگی گزارنے والے سارے لوگ 24 گھنٹے گناہ گار ہو رہے ہوتے، اس سسٹم کو مان کر اس کے تحت زندگی گزارنے والے۔ صرف وہ لوگ اس گناہ سے بچ پاتے ہیں جو اس سسٹم کے خلاف اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنی استطاعت کے بقدر جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف وہ لوگ بچ پاتے ہیں۔ جس نے بھی اس سسٹم کو یا تو دل سے قبول کر لیا یا وہ اس کے خلاف کسی جد و جہد میں مشغول نہیں ہے، کوئی ایسی جد و جہد جو کسی بھی اس سے نکلنے کی کسی نہ کسی کوشش میں مصروف نہیں ہے، تو وہ پھر اس گناہ میں اس سے وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ نظام ہی کفر کا بنا دیا جائے۔ تو ہر انسان بہت بڑا مسلمان بھی ہے، اس کی مسلمانی بڑی عظیم الشان بھی ہے، لیکن اس پہ چھت اس کے اوپر جو ہے وہ کفر کے سسٹم کی ہے۔ اب اس نے زندگی کفر کے نظام کے تحت گزارنی ہے، تو کفر کی چھت کے نیچے وہ عبادت گزاری کر رہا ہے۔ تو یہ شیطان کو یہ چیز بھی بڑی مطلوب اور بڑی محمود ہے۔ تو ایک تو میں نے کہا کہ اسے یہ پتہ چلا کہ شیطان کی ذریت بھی ہے، یعنی اولاد بھی ہے، اور دوسرا اللہ جل شانہ یہ فرما رہے ہیں تمام نافرمانوں کو، گناہ گاروں کو، کافروں کو، کہ تم لوگ شیطان کی پیروی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، یعنی تم نے شیطان کا رستہ اپنا لیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارا وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، تمہارا دشمن ہے، اس سے تم خیر خواہی کی توقع کیسے کرتے ہو؟ بئس للظالمین بدلا، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ
یعنی اگر تمہیں دوست بنانا چاہیے تھا تمہیں اللہ کو بنانا چاہیے تھا، اور تم نے اس کی بجائے تم نے شیطان کو دوست بنا لیا. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ یعنی شیطان اور اس کی ذریت سے جو دوستی ہے یہ ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے.